بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر آخرت۔ آج ہم ڈسکس کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے پہلے ان کی پیدائش کے وقت اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش ڈالی، ان سارے واقعات کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یعنی کہ حضرت حاجرہ نے کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی صحرا میں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب آنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا، اور پھر وہی سنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی، وہی سنت جو آج بھی ادا کی جاتی ہے اور تا قیامت وہ ادا کی جائے گی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پھر ان کو اس بچے پہ بڑا پیار آیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دیکھ کے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا کرتے حضرت سارہ نے دیکھا، جو کہ ان کی پہلی زوجہ تھی، انہوں نے یہ دعا کرتے سنا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل نبی، میرے وطن سے تو آپ کو اولاد نصیب نہیں ہوگی، لیکن آپ ایسا کریں، اگر آپ اولاد چاہیے تو آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ تو چنانچہ کچھ عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے بیٹے تھے ان کے۔ تو ایسا ہوا کہ ظاہر سی بات، اب بیٹا حضرت حاجرہ کی طرف تھا، تو وہ ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسی زوجہ کے پاس گزرتا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گزرتا تھا۔ اس پر حضرت سارہ علیہ السلام بہت رشک کرنے لگی، چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو لے کر کسی ایسی جگہ پہ چھوڑائیں جہاں جنگل، بیابان، صحرا ہو، وہاں پہ آپ ان کو چھوڑائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کو لے کر وہاں چلے گئے۔ مکہ میں مینا کی پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، جو کہ بھی چند ماہ کے بیٹے تھے، ان کو وہاں پہ بٹھایا اور خود واپس آنے لگے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آواز دی، پیچھے سے پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل نبی، آپ یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے سہارے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس پر حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کریں۔ یعنی یہ حضرت حاجرہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل تھا نا، کہ وہاں پہ کوئی پانی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انہوں نے اس حکم پہ سرخم تسلیم کیا۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا صفا مروہ کی پہاڑی پہ، تو ان کے پاس صرف 2 کلو کھجوریں اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا۔ تو جب وہ ختم ہو گیا ان کے پاس، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ ابھی بچے تھے چھوٹے، تو ان کو بہت پیاس لگ گئی۔ تو اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا کی پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہیں، اسی طرح کرتے کرتے وہ دور اوپر ایک دفعہ پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہیں رو تو نہیں رہا۔ وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں، انہیں پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جب 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں، تو 7ویں چکر پہ جب وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں، تو وہ جب آتی ہیں نیچے پہاڑی کے نیچے آتی ہیں، حضرت اسماعیل کے پاس دیکھتی ہیں کہ ان کی جہاں پہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تو اس پانی کو دیکھ کے وہ کہتی ہیں زمزم۔ تو یعنی وہاں سے پھر وہ زمزم کے پانی کا جو ہے نا چشمہ پھوٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے۔ اور جو حضرت حاجرہ نے اس وقت چکر لگائے تھے صفا مروہ کے، اس کے بغیر اب جو ہے وہ عمرہ اور حج جو نامکمل ہوتا ہے، یعنی عمرہ اور حج کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ جو اس وقت ماں نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے اس وقت اپنے بیٹے
کی تڑپ کو دیکھ کے، پیاس کی تڑپ کو دیکھ کے جب وہ چکر لگائے تھے کہ کہیں سے کوئی پانی مل جائے۔ اسی طرح 13 سال گزر گئے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی، ان کی تربیت کی۔ تو 13 سال بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت اسماعیل تو کافی بڑے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ان کا وہ لاڈ پیار اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی چیز سے ان کو آزمانا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے وہ ایک لائن بنی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسندیدہ چیز سے ہی آزماتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انہوں نے جو ہے خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو یعنی ان کی قربانی کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ ایسے تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کا خواب میں نے دیکھا۔ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، نہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے، نہ کسی اور سے، بس پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے دن جب وہ سوتے ہیں تو پھر یہی ان کو خواب آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو صبح جب وہ اٹھتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی اپنے بیٹے کو پاس بٹھاؤں گا اور اس سے یہ سارا ماجرا بتاؤں گا، اسے اپنی خواب ساری بتاؤں گا، اور پھر اس سے پوچھوں گا کہ اب میں کیا کروں، مجھے یہ خواب آیا ہے، کیونکہ انہیں وہ حضرت اسماعیل بہت پیارے تھے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو بلاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں اور پیار سے کہتے ہیں یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے، مجھے اس طرح خواب آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ مجھے خواب میں اس طرح آیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں حضرت اسماعیل سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اے میرے والد یا ابا افعل، یعنی اے میرے والد، آپ کو جو حکم آیا ہے وہ آپ کر دیں، میں اس پر صابر رہوں گا انشاءاللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمیں اس کو ضرور ماننا ہے۔ اس طرح کا ان کا توکل اور اللہ تعالیٰ پہ جو ہے ایمان مضبوط تھا۔ اس پر علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی کہ فیضان نظر ان کے باپ کی طرف سے تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور مکتب کیا تھا، ان کی 13 سال پرورش کس نے کی تھی، ان کی ماں نے، حضرت حاجرہ نے۔ تو یہاں پہ ایک ماؤں کا کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح فرما بردار بناتی ہیں، کس طرح ایمان کے لیے وقف کرتی ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہیں دعوت پر لے کے جانا ہے تو اس کو تیار کر دو، چنانچہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوبصورت کپڑے پہنا کے ان کو اچھا سا تیار کرتی ہیں، اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو اتنے میں حضرت حاجرہ پہ شیطان جو ہے وہ غلبہ تھوڑا پاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم کا دوست کون ہے؟ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ خلیل اللہ ان کا لقب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں، ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت حاجرہ بڑے تعجب سے کہتی ہیں کہ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان وہ کہنے لگا کہ یہ اسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو حضرت حاجرہ اس پر خوش ہو کر کہتی ہیں کہ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے تو ضرور تم شیطان ہو جو مجھے بہکانے آئے ہو۔ تو سن لو تم بھی کہ اگر وہ ایک اسماعیل ہے، اگر اس طرح کے 100 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں قربان کر دیتی۔ یعنی یہ جذبہ ایمانی تھا ان میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کچھ بھی قربان کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے حضرت اسماعیل کو ساتھ، اور وہاں پہ انہیں ایک پتھر پہ لٹایا، ان کو لے کے گئے، وہاں پہ پتھر پہ لٹایا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے تو ان کی گردن پہ چھری رکھی، اور پھر رکھی نہیں، پھر چلا بھی دی۔ ایک دفعہ چلاتے ہیں تو چھری نہیں چلتی، انہیں لگتا ہے کہ شاید میرے دل میں کچھ آ گیا ہے، رحم اپنے بیٹے کے لیے،
تو نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، تو وہ چھری کو ساتھ پڑے ہوئے پتھر پہ تیز کرتے ہیں، تیز کر کے پھر دوبارہ سے چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھ کے چلاتے ہیں۔ جب دوسری دفعہ رکھ کے چلاتے ہیں تو وہ چھری چل گئی ہے، گلا کٹ گیا ہے اور خون بہنے لگا ہے۔ تو آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں اور ایسے ایک گہری سانس لیتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا۔ جب آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس پہ وہ چھری چلاتے ہیں وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ ایک دمبا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اس پر بے سختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا اللہ اکبر، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ دمبا لے کر آتے ہیں ان کی زبان سے نکلتا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی وہ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو آواز آتی ہے غیب سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم تو نے تو واقعی خواب سچ کر دکھایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے، امت کے لیے جو ہے وہ ایک سنت قرار دے دی، یعنی اب تا قیامت جو امت محمدی ہے، یعنی جو اسلام کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، جو وہ سارے تا قیامت سنت ابراہیمی ادا کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کریں گے، تا قیامت کریں گے وہ۔ اس واقعے کا اختتام میں اسی سبق کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ جب انسان کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل مضبوط ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب انسان کا اس بات پہ مکمل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتے ہیں، تو انسان کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں سکتا، وہ ہمیشہ جیتے گا اپنی زندگی۔ ویڈیو کا اختتام میں اسی دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نبیوں کی سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح مصائب اور تکلیفوں کو برداشت کر کے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور خاص بندے بنے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور ویڈیوز کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کے پاس آلریڈی آ جائے۔ آمین جزاک اللہ۔